میں آپ کی اجازت سے مفتیان اکرام سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا بڑے ادب احترام کے ساتھ کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے مذاق میں کہہ دیا ہے یا فرض کیجئے کہ ڈرامے کی جو بات آئی کہ ڈرامے میں ریئل میاں بیوی ہیں لیکن انہوں نے ڈرامے میں ڈائیلاگ بولتے ہوئے طلاق کہا تو طلاق نافذ ہو جائے گی جبکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی. تو کیا یہ صورت نکاح کی بھی رہے گی کہ دو ایکٹر ایکٹریسز کام کر رہے ہیں ڈرامے میں اور انہوں نے ڈرامے میں شادی ہوئی ان کی تو کیا وہ شادی ہو جائے گی؟ جی ہاں بالکل خوش رکھے بالکل اللہ آپ کو سلامت رکھے. پاکستان میں جوڑے ہی جوڑے ہیں سارے. تو یہ تو پھر پاکستان کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ہزاروں ڈرامے اللہ نے بنائے ہی جوڑے ہیں جی. اصل میں یہ بحث نہیں ہے مطلب ڈرامے میں نکاح ہو جائے گا فرمایا جی بالکل ہو جاتا ہے. اگر دیکھیے دو گواہوں کی موجودگی میں وہ جو سین ہو رہا ہوتا ہے وہ دو گواہوں کی موجودگی میں گواہوں کی عوام دیکھ رہی ہے دو گواہوں کی موجودگی میں اگر دو شخص آپس میں ایجاب و قبول کرتے ہیں شرعی طور پر جو طریقہ ہے تو اگرچہ وہ مذاقن بھی کرتے ہیں مذاق کی بات نہیں ڈرامے کی بات ہو رہی تو ڈرامہ بھی مطلب وہ ریل میں تو نہیں ہے نا اگر وہ کرتے ہیں تو یہ نکاح بھی ہو جائے گا. اس کے اوپر ایک منٹ سر اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کیوں رکھا گیا؟ بخاری میں بھی بڑی کمزور حدیثیں ہیں موجود ویسے میں تو بخاری بھی شامل ہے. جی میری بات آپ مکمل کر رہے تھے کہ اس کے اوپر اتنا چیک اینڈ بیلنس کیوں رکھا گیا ہے کہ طلاق نکاح اس کو مذاق میں بھی آپ نہ لیں گے نافذ ہوگا. مذاق نہیں ہے مان لی بات ہم نے تو آپ کی بغیر دلیل کے بات مان لی ہم تو ماننے والوں میں سے آپ کو یہ مذاق میں نہیں ہے. اگر یہ مذاق نہیں ہے تو پھر تمام مسالک جو ہیں یہ الگ الگ کیوں اوپینین رکھتے ہیں اس کے بارے میں اپنا؟ نہیں یہ دیکھیں چاروں مسالک اس میں الگ الگ اوپینین نہیں رکھتے ہیں. طلاق کے معاملے میں بھی اور نکاح کے معاملے میں بھی. لیکن اہل حدیث تو الگ موقف رکھتے ہیں. اہل حدیث کوئی مسلک نہیں ہے. اہل حدیث کوئی مسلک نہیں ہے. اہل حدیث غیر مقلد ہیں. فقہ جعفریہ کے مطابق چونکہ وہ جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں ہمارے حدیث کا جو سلسلہ ہے جو راویوں کا سلسلہ ہے جو معتبر سلسلہ ہے وہ اور طریق سے اور احناف کے اور طریق سے تو بہرحال ہمارے یہاں پر آپ کا طریقہ امام زین العابدین امام جعفر صادق ان جعفر ابن محمد صادق سر صرف طریق کا ہی مسئلہ ہوگا باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے جو پیر و مرشد ہیں وہ کون ہے؟ جی 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 وہ امام جانتے ہیں نا امام جعفر صادق علیہ السلام. امام جعفر صادق کی تو ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے تمام اقوال کو انہوں نے اختیار نہیں کیا نا تو اس لیے وہ طریقہ مختلف ہو گیا. امام جعفر صادق از امام محمد باقر از امام زین العابدین از امام حسین علیہ السلام از امام علی علیہ السلام اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقہ جعفریہ میں ایک تو یہ ہے کہ طلاق کا ایک عربی صیغہ ہے. صیغہ سے مراد صیغہ مطلب اس کا کال ہے اس کو کہنا پڑے گا خود شوہر کو یا تو کہنا پڑے گا اگر اسے عربی آتی ہے. اگر اسے عربی نہیں آتی تو کوئی ایسا اویلیبل ہے کہ جو اس کی جانب سے اس صیغے کو جاری کر سکے. جیسے نکاح کا بھی صیغہ عربی میں ہے اسے خود بھی پڑھ سکتا ہے وہ اگر نہیں پڑھ سکتا وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے. صیغے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیت ہے. نہیں صیغے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فارمولا ایک کوٹیشن تو اسے یہ کہنا ہے اور اس پر وہ طلاق جاری ہوگی. اور یہ اس لیے کہنا ہے تاکہ اس کی نیت کے اوپر کوئی شک نہ رہ جائے کہ یہ یہی کرنا چاہتا ہے جو کہہ رہا ہے. ساتھ میں طلاق کے معاملے میں بھی فقہ جعفریہ کے مطابق دو عادل گواہوں کی ضرورت ہے اس کے بغیر نہیں. جی تو یہ ایک اضافی شرط ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اس طرح سے رکھا ہے کہ مشکل سے مشکل پروسیس سے ایک انسان گزرے سوچ سمجھ کر آسان نہیں کرنا کہ دو عادل گواہ اس کے سامنے ہوں تب جا کے وہ طلاق کا صیغہ جاری کرے اور بھی اس کی اگر وہ تنہائی میں کر دے اگر وہ تنہائی میں کر دے تو وہ نافذ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر مذاق میں بول دے تو وہ نافذ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے وہ جو انما الاعمال بالنیات کی حدیث ہے وہ غالب ہے. وہ حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے وہ حدیث تو ہے وہی تو حدیث ہم کہہ رہے ہیں بلال بھائی اسی حدیث کی تو بات ہم کر رہے ہیں. حدیث تو پھر اس میں پوری نیت پڑھ رہے ہیں نا تلاوت کر رہے ہیں نا. ایک سیکنڈ تو اگر فرض کیجئے کہ ایک انسان مذاق میں کہہ رہا ہے کہ جس کی نیت حقیقت میں نہیں ہے تو اس کی نیت اس پہ عمل پہ غالب رہے گی اور وہ نافذ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے غصے کی الگ الگ اقسام ہیں. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان غصے میں تو ہے جبھی تو طلاق دے رہا ہے. غصے کی اقسام شرعی طور پہ کہاں ڈیفائنڈ ہے؟ جی وہ ڈیفائنڈ اس طرح سے ہیں کہ جس میں اگر کوئی ایسا غصہ ہے کہ جس میں وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے دیوانگی کی کیفیت میں اور اس کے الفاظ اس کے عقل زائل ہو جائے گی تو ایسی صورت میں اگر وہ طلاق کسی کا کہہ رہا ہے تو وہ نافذ نہیں ہے کیونکہ وہ سینٹی نہیں ہے وہ انسینٹی سے وہ کہہ رہا ہے بات. لیکن اگر ایک ایسا غصہ ہے کہ جو عام غصہ آ جاتا ہے اور لیکن اس کو سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہے اس سے ہی میں چاہے کہہ رہا ہوں لیکن اسے پتا ہے کہ میں کون سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں تو ایسی صورت میں پھر نافذ رہے گا. لیکن اگر وہ دو عادل گواہوں کے سامنے ہو یہ نہیں کہ اگر تنہائی میں اس نے کہہ دیا تو یہ عادل گواہوں کا ہونا جو ہے یہ شرط ہے کہ وہ دو بندے ایسے جو کہ عادل ہوں اور اس کے جاننے والے ہوں. جاننے والے ضروری نہ جاننے والے ضروری لیکن عادل کا مطلب اچھا یہ دونوں عادل گواہ عورت بھی لے کر آ سکتی ہے. کون سی عورت بیوی بھی لے کر آ سکتی ہے؟ وہ بیوی اگر لے کر آ سکتی ہے تو شوہر نے جب جاری کیا ہے تو اگر وہ بیوی بھی لے کر آئی ہوئی ہے اور دو عادل گواہ اس کے سامنے تو کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. فقہ جعفریہ کے مطابق جی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے وہ لباس سے پتہ چل رہا ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق کر رہے ہیں. حضور اقدس کیا نیت کا دار و مدار اعمال پر بھاری ہے یا اعمال کا
ہونا بھاری ہے نیت پہ؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے میرے سوال کا جواب چھوڑ دیں، یہ طلاق سے جڑا ہوا ہے. میں جو جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یا اس حدیث کو چھوڑ دیں، وہ آپ کی بات میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ نیت بھاری ہے طلاق دینے میں یا نہیں، صرف عمل ہی بھاری ہے؟ نہیں، نیت کا اس میں دیکھیں، عبادات کے اندر جو ہے نیت معتبر ہے. اس کے علاوہ بقیہ جو انسان کے افعال ہیں اس میں ظاہری اس کے جو الفاظ عبادات میں نیت معتبر ہوتی ہے. معتبر اس کا مطلب میں اگر بغیر نیت کے نماز میں نے ادا کر دی تو وہ ادا نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. اچھا یہی نیت جو ہے نکاح میں ضروری ہے؟ یہی نہیں، نکاح میں نہیں، نکاح میں ضروری ہے. آپ نے کمال مطلب آپشن دے دی مجھے، میں نکاح کرتا رہوں دل میں نیت ہی نہ رکھوں؟ بالکل نہ رکھیں آپ. الفاظ سے اگر آپ نے اجابت یار نہیں ہنس رہا، خدا کے واسطے یہ سنجیدہ مسئلہ ہے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. یار صوفی صاحب ہنس رہے ہیں. نہیں